بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون، فل تجوید اور حفظ کورس۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں، 180 کلمات ہیں، 973 حروف ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں تجوید۔ یا ایھا الذین آمنوا، لا الف مدہ لا ہوگا، لا تلہیکم، و الف مدہ ہے واو کے ساتھ تو اس کو لانگ کریں گے، اموالکم، ولا او، یہاں پہ حرف لینے جلدی پڑھیں گے، اولادکم، یہاں پہ اخفا ہوگا باریک، ذکر اللہ، ومن، یہاں پہ نون اسکپ ہو جائے گا، میم یا سے ملے گا، ومن یفعل ذلک فاولئک هم خا کا جو مخرج ہے بھی لگائیے گا، خاسرون۔ اب آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے وہ بڑے ہی خسارے والے لوگ ہیں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ مال اور اولاد، اللہ تعالیٰ نے اس میں شر بھی رکھا اور خیر بھی رکھی ہے۔ یعنی مال کو اگر آپ صحیح جگہ پر، صحیح ٹائم پر اور حق والوں کو حق دے کر ادا کرتے رہیں گے، مال کماتے رہیں گے، بانٹتے رہیں گے، تو یہی آخرت میں آپ کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ اور جتنا آپ مال اللہ کی راہ میں دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، زکوٰۃ ٹائم پہ دیں گے، پوری دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی نیک عمل کرتے رہیں گے اپنے مال کے ذریعے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی مال آپ کے لیے خیر کا سبب بنا دے گا۔ اور اسی طرح اولاد بھی ہے، اولاد کی جب آپ دینی تربیت کریں گے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بتائیں گے، تو اولاد تو ہے ہی صدقہ جاریہ۔ اگر اس پر کام کیا جائے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے کہیں اللہ سے دور نہ کر دیں، تم اس کے مال کو کمانے کے چکر میں پڑ جاؤ اور تم یہ بھول جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا مالک ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہم نا، یہ 2 جو چیزیں نا بہت خطرناک ہے، یہ فتنہ بھی ہے۔ اس میں انسان پڑھ کے اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو ہی بھول جاتا ہے نا، کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ جیسے کہ مال کے، اگر زیادہ لوگوں کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، غرور کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کا ہے، اولاد کی تربیت دیتے دیتے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اولاد کو ایکچولی تربیت دینی کیسے ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو سب کروا دیتے ہیں، تعلیم دلوا دیں گے، اچھی شادی کر دیں گے، لیکن جب آتی ہے دین کی بات تو بالکل 0/0 سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات، ان دونوں میں جو سب سے بڑی آزمائش آتی ہے وہ ہے نماز کی۔ بعض دفعہ لوگ ایسی جگہ پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنے کو یا تو الاؤ نہیں ہوتا، یا اگر نماز پڑھنے کا الاؤ ہوتا بھی ہے تو اتنی زیادہ وہ اس کی اہمیت، نماز کی اتنی زیادہ اہمیت اس کو دیتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی ہماری تو جاب ہے تو ہم کیسے اپنی جاب کو چھوڑ کر نماز پڑھیں۔ یاد رکھیں،
ایسا مال آپ کے لیے حرام ہوگا۔ بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر جس جاب پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو وہ جاب چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی جو چیز ایکسٹریم کی چلی جاتی ہے وہ اولاد، بچے چھوٹے ہیں، کپڑے ناپاک ہو گئے، ابھی ٹائم نہیں ہے، بزی بہت ہیں، جو ہے وہ اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، میں نے تو بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آ گئے تو ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ مہمانوں کے آنے میں بلکہ ان کو بھی کھڑا کریں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، مہمانوں کے آنے میں بھی لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جس نے نماز چھوڑی، ایسے لوگ کون ہیں؟ وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ جب تم ایمان لے کر آئے ہو مسلمانوں، تو تمہیں پھر اپنے مال اور اولاد کے سامنے سب سے پہلے کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کے ذکر کو، کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مال کی محبت میں انسان قبر میں جائز ہوتا ہے، اتنا مال جمع کرتا ہے اس کے اپنے کام نہیں آتا۔ اولاد کو بندہ اس طرح پالتا ہے کہ آخرت میں وہ اس کے لیے نہ کام نہیں آتی ہے۔ تو پلیز اپنے نمازوں کا اہتمام کیجئے، قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیے، سنیے، عمل کیجئے اور دوسروں تک بانٹیے۔ یہی آخرت کی سب سے بڑی نجات ہے۔